اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نا ایک شعر فرمایا، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے کے اندر کسی بندے نے یہ شعر پڑھا، اس جلسے میں علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر سنا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، علامہ اقبال کی آنکھوں سے بلا اختیار آنسو جاری ہو گئے، زار و کتاب ہونے لگے، اور پھر بدی انہوں نے دو اشعار اس شعر کے جواب میں کہے، مگر یہ جو دو شعر ہیں یہ علامہ اقبال نے کہے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، علامہ اقبال انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ کیا تھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا، علامہ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال نے فی البدی دو شعر کہے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو اب اس حدیث کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے محمد ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے مگر میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو گیا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ محبوب ہم نے آپ کو راضی کر لینا۔ اور جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کی زبان مبارک سے نکلا، جبریل میرے خدا کو میرا پیغام دے دینا، پھر میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں چلا گیا، ایک امتی بھی میرا جہنم میں چلا گیا۔ اور پھر حدیث قدسی سن لیں، حدیث قدسی اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ بِي، قریب ہے کہ ہم محبوب آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کر لیں گے اور محبوب ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ مقام عزت و کرامت خاص الخاص تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے تفسیر روح المعانی، جس کو لکھے علامہ سید ابو الفضل سعید محمود بغدادی حنفی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس قرآن کی تفسیر کو لکھا ہے، بہت بڑی قرآن کی تفسیر ہے۔
ان کا لکھنے والوں کا مزار بغداد میں ہے، میں نے ان کے بغداد پر بھی حاضری دی ہے جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے۔ علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی قرآن کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جون سی کہ جب یہ جو آیت جون سی نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقوال ینادی ربی یا ردیت یا محمد، آپ لکھتے ہیں فَأَقُولُ نَعَمْ یا رب ردیت، اللہ وہی کرے گا قیامت والے دن، آیت کی روح سے ثابت ہوتا ہے جس پر اس کا محبوب راضی ہوگا، جس پر اس کا محبوب راضی ہوگا، اور پھر اللہ پوچھے گا کہ محبوب بتاؤ کہ آپ راضی ہو گئے، کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں راضی ہو گیا، تب اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، تب اس بساط کو اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جنت کے اندر اپنے بلندی والے اور برکتوں والے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرمائیں گے، جب حضور راضی ہو جائیں گے اور حضور کی امت کو بخش دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں نے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دینا، میں نے اس کو جنت میں داخل کر دینا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، قرآن جو لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، بھائی کعبہ شریف بیت اللہ شریف قبلہ بننے کے اندر حضور کا محتاج ہے، کعبے کو قبلہ بنایا حضور کی مرضی نے، کعبے کو قبلہ بنایا حضور کی شوق نے، تو کیا حضور کی مرضی کے پر ہم گناہگاروں کو نہیں بخش دیا جائے گا؟ 100% انشاءاللہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ آپ نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 آپ پڑھیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم بار بار آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اپنا چہرہ۔ اچھا آپ یہ مجھے ایک بات بتائیے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز مسجد قبلتین کے اندر پڑھا رہے ہیں، بنو سلمہ کے اندر۔ وہ جس کو آج جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ کیا مطلب ہے؟ دو قبلوں والی، حرمین، دو حرم، نجیبین، دو نجیب، طرفین، دو طرفیں، حرمین، دو حرم، شریفین، دو شریف، اسی طرح قبلتین، دو قبلے۔ اس مسجد کو کیوں دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں؟ پہلے مسلمان صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، پہلے قبلہ ہمارا کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ یہودی تانا دیتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت کرتے ہو مگر قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، یعنی بیت اللہ شریف استعمال نہیں کرتے، بیت المقدس استعمال کرتے ہو، حالانکہ بیت المقدس کوئی ان کا اپنا، ان کی کوئی اپنی وراثت، کوئی جائیداد تھی؟ بھئی قبلہ تو اللہ نے بنایا، جس چیز کو مرضی قبلہ بنا دے اللہ تعالیٰ، نارتھ کو قبلہ بنا دے، ساؤتھ کو بنا دے، ایسٹ ویسٹ، جس کو مرضی اللہ قبلہ بنا دے۔ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ چنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر یہود جو ہیں وہ تانا دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ بھئی اور چیزوں میں تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو مگر قبلہ ہمارا استعمال کر، یہ تو ہمارا قبلہ، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ تو بنی اسرائیل ادھر کا قبلہ، یہ کیوں استعمال کرتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو حضور ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے تو تیسری رکعت میں ہے، تو نماز کے اندر نمازی کو کیا حکم ہے کہ جب وہ قیام میں کھڑا ہو تو اس کی نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ نظر
جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے نظر وہاں ہونی چاہیے، ایسے سر جھکا ہونا چاہیے سامنے جہاں سجدہ ماتھا لگنا ہے۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ نظر وہاں ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے نگاہیں ادھر لے، ہم ادھر اگر نگاہیں نہ کریں ادھر ادھر اوپر نیچے کریں تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کھول لیں اور دیکھیں جا کر حضور نے کیا کیا۔ حضور نے ایسے کرتے 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 ایسے چہرہ کر لیا، نماز کی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے نماز کی حالت میں چہرہ ایسے کر لیا، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دل اقدس کے اندر یہ خیال ہے کہ یا اللہ یہ جو یہودی ہیں یہ میرے صحابہ کرام کو تانا دیتی ہیں کہ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو اور باقی چیزوں میں تو یا الہ العالمین، یعنی حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، قبلہ تبدیل کر، ابھی حضور دیکھ رہے ہیں بھئی اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب نماز کے اندر سامنے دیکھنا واجب ہے، سامنے دیکھو، سجدے والی جگہ پر دیکھو۔ اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 144 قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں تو آپ کا پیارا پیارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ان قریب ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے، ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے، تَرْضَاهَا جس میں آپ کی مرضی ہے، جس قبلے میں آپ کی مرضی ہے ہم اس قبلے کو بدل دیں گے، اس قبلے کے اندر بدل دیں گے جس قبلے کے اندر آپ کی مرضی ہے۔ اچھا حضور ابھی بھی دیکھے جا رہے ہیں آسمان کی طرف، اگلی وحی نازل ہوئی، فرمایا قبلہ بدل کیا دیں گے محبوب، ہم نے آپ کا قبلہ بدل دیا۔ ابھی انہی قدموں کے اندر اس نماز سے بھی فارغ نہیں ہونا، اس رکعت سے بھی فارغ نہیں ہونا، تیسری رکعت کے اندر آپ موجود ہیں، اس سے پہلے کہ آپ چوتھی رکعت میں جائیں آج کے بعد قیامت تک کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہے گا بلکہ اب قبلہ جنسا ہے، آج کے بعد قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیا گیا، جو آپ کے جد امجد کا سارا خاندان کا اس قبلے ابھی اپنا منہ اس طرف کر، اس لیے اس مسجد کے اندر ایک ہی نماز کے اندر حضور نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل میں قبلہ جو ہے قبلہ کعبہ قبلہ بننے کے اندر، کعبہ قبلہ بننے کے اندر تاجدار دو جہاں کا محتاج ہے، تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کائنات اور ساری مخلوق حضور کی محتاج ہے، حضور کی محتاج ہے۔ یہ حضور کا صدقہ اور طفیل اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یہ حضور کا صدقہ اور طفیل اللہ کی برکتیں ہمارے پر نازل ہو رہی ہیں، یہ حضور کا صدقہ اور طفیل اللہ کے احسانات ہمارے پر نازل ہو رہی ہیں، یہ حضور کا صدقہ اور طفیل اللہ کی مغفرتیں اور بخششیں ہمارے لیے اس کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔